بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسم میں بے چینی اور تھکاوٹ ہونے لگے تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کرو۔ روزانہ 4 بادام کھا لینے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں، معدہ پر بوجھ، گیس، ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پیسی لونگ پھونک لیا کریں، چند دنوں میں معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ لکوے کے علاج کے لیے مولی کے بیج لیں، ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں، انشاءاللہ بہت جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کان کا درد رہتا ہو اور کان بہتا رہتا ہو تو تلسی کے پتوں کا رس چند دنوں میں ڈالتے رہنے سے درد دور اور کان سے پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ گڑ میں سونٹھ ملا کر گرم کریں اور مریض کو کھلائیں، کانوں میں سیں سیں کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جائے گا۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے آمیزے میں 1 بڑا چمچ شہد ڈال دیا جائے تو انڈے کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں، پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولی تھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں، کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگا دو، صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح چمک اٹھے گا۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کا استعمال کیا کرو۔ دہی کو کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ، کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، گرم کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کا موم لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ ہفتے میں 1 بار آڑو ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ملا کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کا سوپ پینے سے چہرے کی چھایاں اور جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، اس سے چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سر میں درد ہونے لگے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، اس سے درد دور ہو جاتا ہے۔
املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو جائے تو کھیرے کا رس باقاعدگی سے پی لیا کرو۔ کریلے کی رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنے سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے، ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ گنجا پن دور کرنے کے لیے سر پر دھنیے کا رس لگاؤ، اس سے کافی فائدہ ملے گا۔ چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، دانت خراب اور کمزور نہیں ہوں گے۔